بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو مغربی فلسفہ ہے، فلسفہ جدید، اس کے مختلف ازمز اور فکر ہے جو فکری اعتبار سے اس کو پڑھا تھا، ہیومنزم، نیچرلزم اور سیکولرزم وغیرہ۔ آج کے سبق میں ان ازم سے جو فکر معاشی اور سیاسی طور پر پیدا ہوئی ہے، سیاسیات کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ جو فکر اور ازم ہم نے پڑھے ہیں فکری اعتبار سے، انہوں نے سیاسیات اور معاشیات کے میدان میں مختلف نظریات کو جنم دیا۔ پہلا نظریہ جو ہے مشہور کیپٹلزم کا ہے، جو ایک معاشی نظریہ ہے، اور مغرب اور یورپ میں یہ نظریہ پیدا ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرد کی جو نجی ملکیت ہے اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس کو مارکیٹ کو آزاد چھوڑا جائے۔ کیپٹلزم میں مارکیٹ کو اتنا آزاد چھوڑا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اخلاقی پابندیاں بھی نہیں لگائی جاتی۔ اس وجہ سے ہم آگے پڑھیں گے مختصر کہ کیپٹلزم کی بنیاد میں سود، جوا جو کھیلا جاتا ہے، قمار جسے عربی میں کہتے ہیں قمار، یہ بھی اس میں آزاد طور پر اس کی آزادی ہوتی ہے اور کسی قسم کی اخلاقی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ دوسری طرف ایک اور معاشی نظریہ پیدا ہوا، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اس کے بانی کون تھے اور اس نے کیا کیا اثرات چھوڑے۔ اس کو کہتے ہیں کمیونزم۔ اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں، پراپرٹی ہے، کمپنیز وغیرہ ہے، یہ حکومت کی شمار کی جاتی ہے، فرد کی نجی ملکیت شمار نہیں کی جاتی، مشترکہ ملکیت شمار کی جاتی ہے عوام کی، اور کسی مارکیٹ میں کسی کو ایک طرح سے آزاد نہیں چھوڑا جاتا، اور اس میں جو تنخواہیں ہیں یہ سارا کچھ حکومت طے کرتی ہے۔ اور یہ ہے کہ جو معاشی نظام تھے، یہ معاشی نظریے تھے، ان کے کوکھ سے پھر یہاں پر کیپٹلزم کے ہاں ڈیموکریسی، جمہوریت سیاسی نظریے کے طور پر سامنے آئی، اور کمیونزم جو معاشی نظریہ تھا اس کے کوکھ سے جو سیاسی نظریہ ہے اس کو سوشلزم کہتے ہیں۔ بہرحال ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں بسا اوقات، کمیونزم اور یہ سوشلزم ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا نظریہ ایڈم اسمتھ، بڑا مشہور ماہرین معاشیات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، مغرب کا۔ کیپٹلزم کا نظریہ ایڈم اسمتھ نے جو ہے وہ پیش کیا۔ مغرب میں جو کیپٹلزم کا نظام آیا ہے، اس کے پشت پر جاگیردارانہ نظام کھڑا ہے۔ جاگیردارانہ نظام، جس کو انگریزی میں فیوڈلزم کہا جاتا ہے، یہ جو کیپٹلزم ہے اس کی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیردارانہ نظام سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اسلامی نظام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جاگیردارانہ نظام کو پروموٹ کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلامی جو نظام ہے اس کے اندر مختلف فقہ میں احیاء المواد اور اس طرح دیگر تصورات ملتے ہیں زمینوں کا آباد کرنے کے، تو وہ الگ ہے، اور جو یہاں پر ہے انگریزوں کے جاگیردارانہ نظام جو یورپ میں قائم رہا ہے وہ الگ ہے۔ اگر جاگیردارانہ نظام کی ہم تاریخ دیکھیں مختصر سی، تو وہ یہ تھی کہ مغرب میں جنگیں ہوتی تھی کافی یورپ میں ممالک کی آپس میں، تو اس وقت وہاں یہ طریقہ اور نظام رائج تھا کہ جو مختلف وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری، انہوں نے زمینوں میں اپنے مختلف مزدوروں کو رکھا ہوتا تھا، وہ مزدور ان کے لیے کام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان مزدوروں کو جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، صرف ان کو 2 وقت کی روٹی دی جاتی تھی اور اس کے بدلے ان کا سب کچھ استعمال کیا جاتا تھا، اور جب دل چاہے کبھی جنگ ہوتی تھی تو ایک وڈیرا، ایک جاگیردار اپنے انڈر میں جتنے کام کرنے والے مزدور ہوتے، کسان ہوتے تھے، ان کو جنگوں میں استعمال کرتے تھے، ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ تو یہ جاگیردارانہ نظام ارتقاء کر کے کیپٹلزم کی صورت میں منظم انداز میں سامنے آیا۔
اس کے پشت پہ بھی وہی نظریات کھڑے تھے جو لامذہبی نظریات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے پچھلے سبق میں۔ کیپٹلزم میں مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا جاتا ہے، جس میں ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جتنا چاہے دولت کے انبار جمع کر لے۔ اس میں یہ جملہ مشہور یہ کہا جاتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جاگیردار نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار غریب کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی خلیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت کے کھانے پہ 1000 روپے خرچہ کرتا ہے، دوسری طرف ایک شخص بھوکا سوتا ہے۔ ایک شخص کو علاج کے لیے یورپ میں بڑے بڑے ہسپتال دستیاب ہوتے ہیں اور یہاں پر غریب کو علاج کرنے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے بسا اوقات مرض میں مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ اس نظام کی کچھ اخلاقی خرابیاں ہیں جس سے اس وقت معاشرہ بری طرح متاثر ہے۔ یہ تو کیپٹلزم کی مختصر سی تاریخ تھی۔ اس کے بعد ہم کمیونزم کی تاریخ بیان کرتے ہیں، جو دوسرا معاشی نظریہ ہے۔ ہوا یہ کہ یورپ میں جب ایڈم اسمتھ کا یہ نظریہ مشہور ہو گیا اور اس کے کافی رائج بھی ہو گیا، اس کی صورت میں جب امیر اور غریب کا فرق شروع ہو گیا تو یورپ میں کارل مارکس نے کیپٹلزم کے استحصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی۔ کارل مارکس نے ایک عظیم تحریک شروع کی جس میں اس نظام کے معاشی جو خرابیاں تھیں اور اخلاقی خرابیاں، جس کی وجہ سے مغربی معاشرے میں بھی کافی تفاوت ہو گیا تھا امیر کا اور غریب کا، اس پر اس نے بڑی زبردست تنقیدیں کیں، کتابیں لکھی، ان کے نظریات کافی پڑھے گئے۔ مارکس اور اس کے ساتھی فریڈرک اور اینجلز جو بہت بڑے ملحد اور فلسفی ہیں، ان کا مختلف میدان میں معاشیات کے علاوہ بھی کام ہے۔ انہوں نے پوری تاریخ کی ایک نئی توجہ پیش کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس توجہ کو دیکھتے ہوئے کہ کمیونزم میں لامذہبیت اور الحاد کیپٹلزم سے زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کمیونزم کی بنیاد ہی ایک طرح سے بالکل غیر فطری طور پہ رکھی گئی۔ ایک تو یہ کہ اس میں نجی ملکیت نہیں مانی گئی، دوسری یہ کہ ایک نئی توجہ یہ کی گئی کہ انہوں نے معاشی کو انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کا محور قرار دے دیا۔ ان کے نزدیک تمام تاریخ کی تمام جنگیں، تمام مذاہب اور تمام سیاسی نظام معاشیات ہی کے پیدا کردہ ہے۔ معاشی فکر نے انسان کو یہ سارے کام کروائے۔ مذہب بھی جو انسان نے پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کو معاشیات کا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے تمام چیزوں کی توجہ انسانی فطرت کی توجہ اور بنیاد اور اساس جو ہے، انہوں نے انسانی فطرت یعنی انسان کس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے وہ انہوں نے معاش کو شمار کیا۔ انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیا نظام پیش کیا اور اس کو کمیونزم کا، میں نے جیسے کہا ہے آپ کو، یہ نظام کہا جاتا ہے۔ اس کو پھر جو ہے سوشلزم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جب ایسے سیاسی میدان میں یہ کام کریں۔ کمیونزم کا نظام خالص الحادی نظام، اس میں مذہب کا انکار، خدا کا انکار بہت شدت سے پایا جاتا ہے۔ کمیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی مکمل نفی کرتا ہے۔ تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، تجارت شامل ہے، اس کا کنٹرول مکمل طور پر حکومت کے حوالے کر دیتا ہے۔ پوری قوم ہر معاملے میں حکومت کی طرف دیکھتی ہے، اسی کے فیصلے پر عمل کرتی ہے۔ نجی ملکیت جو ہے وہ فرد کی جب شمار نہیں کی گئی، اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام مختصر سے عرصے میں فیل ہو گیا۔ اور روس میں جو اس نظام کا بانی تھا، اس نے یہ جب روس میں شکست ہو گئی سوشلزم کو، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ کاش کہ ہم جو ہے کمیونزم اور سوشلزم کا تجربہ کسی افریقہ کے چھوٹے کسی خطے میں کرتے، دور دراز کے، اور اتنی بڑی روس کی مملکت میں نہیں کرتے، اور اس کا ہم نے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اور ہم ناکام ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے غیر فطری نظام تھا، نجی ملکیت کا انکار تھا، تو وہاں پر مارکیٹ میں جو آزاد فرد کو جہاں پر نفع کی امید ہوتی ہے اور نفع کی امید میں وہ مارکیٹ میں منافست کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھا مال پیدا کرتا ہے، وہ ختم ہو گئی تھی۔ ہر بندے کو پتہ تھا کہ مجھے اتنی تنخواہ ملنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنی، تو سب نے محنت کرنا اور زیادہ محنت کرنا چھوڑ دی تھی۔ محنت تو اسی وقت کی جاتی ہے جب اسے پتہ ہو زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن کمیونزم میں ایسا نہیں تھا۔ کمیونزم کی خرابی تو یہ ہے، اچھا اس خرابی کے حوالے سے کیپٹلزم میں یہ تھا کہ ہر شخص اپنے کاروبار کو جتنا زیادہ ترقی دے سکتا ہے دے، اسے اس کے مطابق نفع ملے گا۔ تو کیپٹلزم میں اس حوالے سے یہ والی خرابی نہیں تھی۔ وہ الگ بات ہے، دوسری اخلاقی خرابیاں موجود تھی۔ کمیونزم کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ پورے نظام کو جبر کی بنیاد پہ قائم کیا گیا، شخصی آزادی بالکل ختم کر دی گئی۔ یعنی معاشیات میں نجی ملکیت میں جب سختی کی گئی، نجی ملکیت کا انکار کیا گیا، تو دیگر چیزوں میں بھی
کمیونزم نے بالکل ایک طرح سے شخصی آزادی کو ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سوویت یونین جو بنی تھی، روس نے بنائی تھی، اس کی معیشت کمزور ہوتی چلی گئی اور بالآخر 1990 میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد روس نے اور یہ جن جگہوں پر کمیونزم رائج ہوئی تھی وہاں پر بھی کیپٹلزم کو اپنا لیا گیا۔ اگر ہم دونوں کا تقابل کریں، دونوں کا جائزہ لیں، تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں نظام، کیپٹلزم اور کمیونزم، دونوں استحصال پر مبنی نظام ہے۔ ایک میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے، دوسرے میں حکومت اپنے عوام کا استحصال کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ ترین اخلاقی اصول کو اپنا کر کیپٹلزم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد تک کم کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیپٹلزم کا نظام کوئی آئیڈیل نظام ہے، کیونکہ اس کے نقصانات اور اثرات ہمارے معاشرے میں جس طرح نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے معاشی مشکلات ہیں عوام کو جو بھی ہے، اس کے پیچھے اس کے اثرات بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے یورپ میں کچھ انہوں نے دیگر اخلاقی چیزیں بعد میں لاگو کی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو نظام ہے اس کی خرابیاں ہیں، اس سے وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن بہرحال اس کے زیادہ اثرات یہاں پر اس جو ہے دوسری دنیا میں زیادہ پڑے ہیں۔ پیچھے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ کیپٹلزم جو سرمایہ دار نظام ہے، اس کی بنیاد میں دو بڑی خرابیاں ہیں جو اسلامی نظام سے اور اسلام کے نقطہ نظر سے بری طرح ٹکراتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد سود کے نظام پر ہوتی ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے وسیع پیمانے پر فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک سرمایہ دار کے لیے اتنی بڑی رقم کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو تو اسے ایک ہی کاروبار میں لگانے سے کاروباری خطرہ، بزنس رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیونکہ اگر ایک کاروبار ناکام ہو گیا تو پوری رقم ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف منصوبوں میں لگائی جائے تو ناکامی کی صورت میں پوری رقم نہیں ڈوبتی۔ ان بڑے پروجیکٹس کے لیے رقم کی فراہمی کے لیے دنیا نے جو نظام وضع کیا ہے اس کو کہتے ہیں، اس طرح کے درمیانی واسطے کا سب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چھوٹی چھوٹی بچت کی رقم کو اکٹھا کرنے کے کام کرتے ہیں، جن پر بینک انہیں سود ادا کرتا ہے۔ تمام ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بچتوں کو ملا کر بڑی تعداد میں فنڈ اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جو انہی سرمایہ داروں کو کچھ زیادہ شرح سود پر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ایک بینک عوام کو 8% سود کی ادائیگی کر رہا ہے تو سرمایہ دار سے 10% سود وصول کر رہا ہے۔ اس 2% میں بینک اپنی انتظامی اخراجات پورا کر کے بہت بڑا منافع بھی کما رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جاگیردار نظام میں جاگیردار غریبوں کو سود پر رقم دے کے ان کا استحصال کیا کرتے تھے، اس طرح سرمایہ دار نظام میں بھی یہی ہوتا ہے، اور بینکوں کے سسٹم کے ذریعے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اور سود کی تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں، اس کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو سود کے بہت ہی مہلک اثرات ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار نظام کی اور جو خاصیت ہے وہ جوئے کا فروغ ہے۔ یہ لعنت ایک طرح سے جاگیردار نظام میں بھی موجود تھی۔ دنیا بھر میں ابھی جوا کھیلنے کے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اسٹاک ایکسچینج، فوریکس کمپنی اور بڑی بڑی کیپٹلزم اور منی مارکیٹس اس کے علاوہ ہے جو بڑی بڑی رقم کا سٹہ کھیلتے ہیں۔ کھربوں روپے سٹے میں برباد کر دیے جاتے ہیں، مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کو کسی کو خیال نہیں آتا۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار نظام میں بے حیائی اور فحاشی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ الگ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ فحاشی کے فروغ میں، ان چیزوں میں اور فلم انڈسٹری وغیرہ میں بھی سرمایہ دار نظام میں بھرپور طریقے سے پیسہ لگایا جاتا ہے، اور یہ جو مال لگایا جاتا ہے فلم انڈسٹری وغیرہ میں اور فحاشی کے فروغ میں، یہ ایک طرح سے نفع کے لیے لگایا جاتا ہے، کیونکہ کیپٹلزم کا نظریہ ہے جتنا کما سکتے ہیں کماؤ۔ اس کے نتیجے میں جو اخلاقی خرابیاں پوری دنیا میں پھیلی ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے، اور یہ اخلاقی خرابی تیسری دنیا اور دوسری دنیا میں جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں زیادہ طور پر نظر آنے لگی ہے۔